الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. محترم مقیم حلقہ، نائب عمرائے حلقہ، عمرائے اضلاع اور کراچی بھر سے تشریف لانے والے ناظمین علاقہ اور انچارجز پبلک ایڈ کمیٹی، ہماری پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ داران بھی یہاں پر موجود ہیں، کراچی کے بھی. سب سے پہلے آپ لوگوں کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو غرض و غایت اور تفصیلات 28 تاریخ کے پروگرام کے حوالے سے مل گئی ہیں. اب اس پروگرام کے حوالے سے بھی یہ 3 طرح کی چیزیں. ایک سرکولر ہے جو ناظمین حلقہ جات تک پہنچانے کا ہے. آپ اس کو ویسے بھی پہنچائیے، بائی ہینڈ پہنچانے کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی پہنچائیے. پھر اس کے ساتھ یہ ہینڈ بل ہے تو عوام تک پہنچانے کا ہے. اور یہ دعوت نامہ خصوصی ہے جو علماء کو، آپ کے ہاں کوئی کلینک ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص آدمی ہے، انفلوئنشل ہے، کوئی جو ہے وہ ذرا اچھا بول سکتا ہے، کوئی آدمی کسی اچھی جگہ پر جو ہے وہ پبلک کو ایڈریس کر سکتا ہے، تو ان سب تک بھی یہ پہنچانے کی آپ کوشش کریں. ایک لفافے میں رکھ کر کسی کو نام کے ساتھ دیں، جس طرح اسامہ بھائی بتا رہے تھے، تو اس سے اہمیت بڑھتی ہے. شریک ہو یا نہ ہو، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی سنجیدہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اس سنجیدہ ایکٹیویٹی کا تاثر بھی اس سے بنتا ہے کہ جب آپ ہر سطح پر، اپنے حلقے تک کی سطح پر جو اس کام کو کرو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں یہ مت سمجھیں کہ یہ ریلی تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے ہے، تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ اگر علماء کرام تک یہ بات لے کر جائیں، خاص طور پر اس دعوت نامے کو، اور ان سے کہیں کہ آپ قیادت فرمائیں ہماری، آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ دیکھیں کیا اثر پڑے گا. اور ان کو سمجھائیں کہ ایشو کیا ہے، کتنے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ بہت اچھی طریقے سے عوام الناس کو سمجھتے ہیں، اور ان کا جو عوام کی نفسیات سمجھنے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ میرے خیال ہے عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بھی جو علماء کرام ہمارے نظم کے اندر موجود ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے. تو علماء کے پاس بھی جائیں، وکلاء حضرات کے پاس جائیں. خاص طور پر اب جو ڈاکٹرز صاحبان ہمارے کلینکس کرتے ہیں مختلف آبادیوں میں، ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک ہو، سب جگہ پہنچیں، ان کے کلینک میں جائیں، وہاں کلینک میں جہاں مریض ہوتے ہیں وہاں ان کو ایڈریس کریں. تو اس سے مجموعی طور پر ایک فضا بنتی ہے. تو یہ پروگرام ہمیں 28 تاریخ کا جو ہے، یہ کوئی ہمارا ایونٹ بنانے کا پروگرام نہیں ہے کہ صرف ایک ایونٹ بنا اور بات ختم ہو گئی. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر پورے پاکستان میں ایک سیاسی پولرائزیشن بھی ہے، جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. اور شاید جو طبقات ہوتے ہیں جو پوری سیاست کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، پورے نظام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ دونوں طرف جو ہے نا، وہ جس طرح کی مخلوق موجود ہے اس میں کمپٹیشن پیدا کر دیا جائے. یہ جیتے تو بھی ان کا فائدہ اور وہ جیتے تو بھی ان کا فائدہ. ادھر رائے جائے تب بھی وہی ہے، ادھر جائے جائے تب بھی وہی ہے. اور آپ پریکٹیکلی دیکھیں، اس وقت بھی جو سینٹ میں انتخابات ہوئے اس نے بالکل واضح کر دی سچویشن. یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. مثلا آپ اس پہ غور کریں کہ اس وقت سب سے زیادہ اس بات پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں تو خریدے جاتے ہیں انسان. بات صحیح ہے ان کی، اور یہ کیا ہے، تو انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. اچھا یہ بات میں کروں، سراج الحق صاحب کریں، آپ کریں، ہمارے نظم کے لوگ کریں، کارکنان کریں ہمارے، تو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. لیکن جس نے اس منڈی کو کریٹ کیا ہے، مثلا پرائم منسٹر صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، اس نے سینیٹرز جو ٹکٹ دیے سینٹ میں آنے کے لیے، وہ کم از کم کھرب پتی لوگوں کو دیے ہیں. ارب پتی کم از کم میں نے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ واقعتاً کھرب پتی ہیں، وہ سینکڑوں ارب روپے کے مالک لوگ ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہوں، چاہے وہ کراچی سے انہوں نے جن کو دیے ٹکٹ. تو کسی ایک عام آدمی کو انہوں نے، پیپلز پارٹی تو پھر بھی کچھ کر لیتی ہے، کوئی مڈل کلاس 1-2 لوگ ڈال دیتی ہے بیچ میں، لیکن انہوں نے تو بالکل بھی اس کا خیال نہیں کیا. یہی نون لیگ کا حال ہوتا ہے کم و بیش، اور یہی تقریباً تمام جماعتوں. ایون اس معاملے میں الحمدللہ جے یو آئی بھی بہت اہتمام فرماتی ہے. آپ جانتے ہی اپنے امیدواران میں وہ پیسہ ویسا کافی حیثیت رکھتا ہے ان کے یہاں بھی. اور سیاسی معاملات، وہ کہتے ہیں مذہب کے لیے ہمارے مدرسے ہیں، سیاست ہم سیاست دانوں کی طرح کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ہم سے بھی ایسی ہی سیاست کا تقاضا کرنے لگتے ہیں کہ آپ بھی یار کیوں نہیں ان کی طرح کی سیاست کرتے ہیں. جس دن ہم نے وہ سیاست شروع کی تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک کا لیبل ہٹا دینا چاہیے. ہمیں تو بہرحال کہیں تو کھڑا ہونا پڑے گا، اور ٹھیک سے کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ
پرائم منسٹر کی پارٹی نے اس کام کو کیا. پھر ان لوگوں نے خود اپنے لوگ خریدنے کے لیے اور دوسرے لوگ خریدنے کے لیے 5 کروڑ سے 8 کروڑ, یہ وہ چیز ہے ٹاک شوز میں وزراء اور یہ سب بتا رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے. وہ کہیں پر زیادہ ریٹ ہوتے ہیں, بلوچستان میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کم سیٹوں کے اوپر سینیٹر بنتا ہے, ان کی اوور آل سیٹیں کم ہیں, تو یہ ریٹ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. تو خود ٹکٹ دیا آپ نے کھرب پتی کو کہ وہ کروڑوں روپے بولی لگا کر ایک ایک فرد کو خریدے, اور خطرہ ہے تو اپنے بندے کو بھی خریدے. اور جب وہ اس بولی لگا کر خرید لیا اس نے, تو کہاں ایکسپوز ہوا, زیادہ ایکسپوز ہوا. ایک تو سندھ کا معاملہ دب گیا ایک مرتبہ. پھر پچھلی مرتبہ تو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایم کیو ایم نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا پچھلی مرتبہ سینٹ میں. اس دفعہ بھی ایک سینیٹر پیپلز پارٹی کا زیادہ آیا ہے سندھ میں نمبروں کے لحاظ سے. ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی عمل دخل شامل ہے کہ انہوں نے جو اپنا اپوزیشن کا اکٹھا اس کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کیا. 7-8 ووٹ ان کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں گئے, اور اس میں ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی سیکنڈ ووٹ اپنا جو تھا اس میں ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ کی ہو. لیکن جو مرکزی ووٹ تھا اس میں تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں پارٹیوں کے لوگ شامل تھے جو قرائن بتاتے ہیں. ایم کیو ایم بھی شامل تھی, پیپلز کو یہ بھی شامل تھی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کے انتخاب میں کامیاب کروایا. اس وقت ظاہر ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا حکومت نے کہ بھائی یہ تو چور اسمبلی ہے, ضمیر فروش لوگ ہیں. اچھا, انہی ضمیر فروش لوگوں سے جب اعتماد کا ووٹ مل گیا تو اپنی فتح کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے انہی ضمیر فروش لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لے لیا. پھر پلٹا کھایا اور سینٹ کے چیئرمین میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں نے کارنامہ دکھا دیا. اب وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. گویا آپ سوچ رہے ہیں کہ کس لیول کی سیاست ہے, نہ کسی یہ گلی کی سیاست ہے, نہ کسی محلے کی سیاست ہے. یہ پاکستان کا اعلیٰ ترین جو پارلیمنٹ کا وہ مقام ہے وہ سینٹ کو حاصل ہے. یہ اس کا لیول ہے. قومی اور صوبائی کے انتخابات میں جس طرح لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور جس طرح پیسوں کا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ. ایسی سچویشن میں مہنگائی اس وقت ایشو نہیں بن رہی, پیٹرول کی قیمت ایشو نہیں بن رہی, آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے نتیجے میں جو غلامی ہم نے اختیار کر لی ہے وہ نہیں ایشو بن رہا. ایشو صرف کیا ہے, وہ اس کو چور کہے, وہ اس کو چور کہے, وہ اس کو ڈاکو کہے, وہ اس کو ڈاکو کہے. تھوڑا بہت عوام کا تذکرہ کر دیا جائے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور نہ جو ہے حکومتی جماعت اس وقت. اور ظاہر حکومت کو اس سے بڑی ریلیف کیا مل سکتی ہے کہ جب لوگ مہنگائی سے بلبلا رہے ہیں تو ان کو اتنی خوبصورت اپوزیشن مل گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ سارا موضوع ہی ختم ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی نے ظاہر اپنی ایک پوزیشننگ لی ہے پورے ملک میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے, ہمارے جلوس, ہم اپنی بنیاد کے اوپر بات کریں اور ہم مہنگائی کو اور عوام کے ایشوز کو فوکس کریں. کوششیں جاری ہیں, مسلسل جلسے ہو رہے ہیں. ہر اتوار کو امیر جماعت محترم کہیں نہ کہیں جلسے سے خطاب کرتے ہیں اور ایک معقول تعداد میں لوگ آ بھی رہے ہیں. لیکن تاثر کے لحاظ سے بحیثیت مجموعی ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراچی میں یہ مقام دیا کہ ہم چونکہ مسلسل کئی سال سے, یعنی مجھے یاد ہے جس دھرنے میں ہماری گرفتاریاں وغیرہ ہوئی تھیں اور آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے تھے, وہ 2017 کا مارچ تھا. یہی دن تھے تقریباً 26 مارچ 25 مارچ کو, اس طرح سے تھا. یہ 4 سال اب اس کو ہو گئے, تو کم از کم 4 سال کی ہماری یہ والی جس کو ہم نے تھوڑا سا تیز تر کیا تھا اپنی کیمپین کو, اور پھر ظاہر انتخابات یہ وہ سب چیزیں درمیان میں آ گئی تھیں. پھر ہم نے تھوڑا سا پاز بھی لیا تھا, انتخابات کے بعد فوری ممکن بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے پھر جب اس کو تیز کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے کئی ذہنی بیریئر جو عوام کے ہیں وہ توڑے. یہ ایک تو یہ بات کہ کراچی کے لیے آپ کام نہیں کرتے, اللہ کا شکر ہے ہم نے ختم کر دی. یہ ہماری اچیومنٹ ہے. ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بھیجا ہے کہ کے الیکٹرک کے خلاف ہم نے مہم چلائی تو کیا فائدہ ہوا, اور ایک آدھ اور اس نے تذکرہ کیا ہے. ناظرہ کی چلائی تو چلے محدود فائدہ ہوا, تو اب آپ یہ جو مہم چلا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے, لوگوں کو ریلیف تو ملتا نہیں ہے اس طرح سے. اچھا, یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے, بڑی حد تک صحیح ہے کہ سارا مسئلہ تو ہم کوئی مہم چلانے سے کوئی ہماری لڈو مطلب تھوڑی دینا شروع کر دیں گے. ہمیں ایک سیاسی دینی تحریک ہونے کے ناطے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عوام کے دکھ درد میں حصہ بھی لینا ہے اور ان کے لیے آواز بھی بننا ہے. کوئی ظلم ہو تو اس ظلم کو اجاگر بھی کرنا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا بھی ہے. مسلسل معاشرے کے سب سے بڑی اس وقت خدمت یہ ہے کہ ان کو پبلک کو شعور ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس شعور کو پروان چڑھانا, پھر اس میں آواز ملانا, پھر یہ تاثر بنانا کہ آپ ہی لوگوں کی آواز ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ پبلک پارٹیسپیشن کتنی ہوگی, کتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. دکھوں کے مارے لوگ ہیں,
دھوکے کھاتے رہے، ووٹ ڈالتے رہے، ساتھ دیتے رہے، دھوکہ ملتا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کو سب کچھ اچھا سمجھنے کے باوجود ابھی تک یہ امپریشن کچھ بنا ہوتا ہے، کچھ بنا دیا جاتا ہے، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس بات کا امپریشن بنا دیں کہ جماعت اسلامی جیت نہیں سکتی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی کارروائی ڈالی جاتی ہے، اور جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جیتنے نہیں دیا جاتا۔ 2005 میں ہم جیتنے والے تھے تو ہمیں جیتنے نہیں دیا گیا۔ 2002 میں جب ہم MMA والی الیکشن تھا اور نعمت صاحب اس وقت سٹی ناظم تھے، تو اس وقت تو فی الواقع ہم 5 تو ہم نے قومی اسمبلی کی 20 میں سے سیٹیں جیتی تھیں، اور 3-4 تو ایسی تھیں نا جس میں ہم جیت رہے تھے، وہ تو سارا ان کا مٹ ٹوٹ جاتا ایم کیو ایم کا، اس وقت کی ایم کیو ایم کا۔ پھر 5 میں اگر ہم واقعی جیت جاتے تو پھر نہ کسی آپریشن کی ضرورت تھی، نہ کسی اور چیز کی۔ اگر سیکنڈ ٹرم نعمت صاحب کو اور پوری ٹیم کو مل جاتا تو شہر کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جیت رہے ہوتے، ہم جیت رہے ہوتے ہیں تو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تو پبلک کو بھی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھی گئے گزرے حالات میں بھی ہمارے ایک معقول ووٹ اس شہر کے اندر موجود ہے، معقول ووٹ موجود ہے۔ اور اب اگر لوگ ذرا سا ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیں اور اپنی رائے بدلنا شروع کریں، اور ہماری اس تحریک کے اندر بھی آنا شروع ہوئے، مومنٹم بنے، تو ہم بلدیات کے انتخابات کے اندر ایک بہت مؤثر قوت بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹنگ پیٹرن تبدیل ہو گیا، تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، ہمارے حق میں الحمدللہ بہتر ہے۔ ہم نے جو سروے کیا ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں لوگوں نے، سب نے جو بھی سروے اب تک کے ہوئے ہیں اس میں یہ رائے دی ہے کہ سب سے زیادہ کراچی کے ایشوز پر، ہر ایشو پہ، کہ الیکٹرک، پانی، بجلی، الگ الگ بھی پوچھا گیا، اوور آل بھی پوچھا گیا، تو جماعت اسلامی اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں سب سے زیادہ رائے آئی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے ہدف پورا کیا ہے۔ تو جب آپ مسلسل متحرک رہتے ہیں، کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے کیا جائے، دیکھیں یہ دین کی بھی اسپرٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل وہ اچھا ہے جو مسلسل کیا جائے چاہے مقدار میں تھوڑا۔ یہ تو عبادت کے معاملے میں اور کسی ذکر کے معاملے میں اور دین کے کاموں کے کچھ کاموں کے معاملے میں، جب آپ کسی تحریک کو لے کر چل رہے ہوں اور آپ کے اہداف یہ ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہوں گے، جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ گائے پہ اثر انداز، گائے قربان کر دیتے ہیں لوگ، رائے قربان نہیں کرتے، تو جماعت کے اندر نہیں کرتے، باہر کو چھوڑ دیں آپ، تو پھر باہر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم کیا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مستقل مزاجی ایشوز کو ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے بات کرنا اور ہر ذریعے سے لوگوں تک ایک ہی جیسی باتیں پہنچتے رہنا، یہ بالآخر لوگوں کی رائے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں محنت لگے گی، اس میں مستقل مزاجی چاہیے، اس میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، اپنی ترجیحات کا ٹھیک سے تعین کرنا پڑے گا، اور تھکانا نہیں ہوگا اپنے آپ کو ذہنی طور پر۔ جسمانی طور پر آپ تھکائیں، ذہنی طور پر بندے کو نہیں تھکنا چاہیے۔ جس دن یہ سوچ لیا کہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جس دن یہ سوچ لیا اس کا فائدہ نہیں ہے تو فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے آپ۔ تو آپ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس پہ زیادہ جان ماریں۔ اور یہ بھی میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم بھی نہ کریں کہ وہ ہماری دعوتی سرگرمیاں ہیں یا ہماری سیاسی سرگرمیاں ہیں۔ آپ کا اگر عوام کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ایشوز پر ہم آہنگی ہو رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر دعوت کے اور فکر کو پھیلانے کے مواقع مل سکتے ہیں اس سے زیادہ۔ جب کہتے ہوں کہ ہاں یار جماعت اسلامی ہمارے لیے بات کر رہی ہے، جماعت اسلامی شہر کے لیے بات کر رہی ہے، یعنی ایک وہ سچویشن جس میں لوگ کہتے ہوں کہ آپ تو ہماری بات ہی نہیں کرتے، اور ایک وہ سچویشن جس میں لوگ کہتے ہوں کہ یار جماعت والے بات تو کر رہے ہیں، تو دونوں میں دعوت کے مواقع کہاں زیادہ ہیں؟ بتائیں آپ مجھے، کس میں ہیں؟ زور سے بولیں نا۔ جب دوسرے والے میں زیادہ ہیں تو پھر یہ سوال ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، فائدہ کوئی نہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اجتماعی طور پر اس تحریک میں جب ہم ایک اجتماعی دانش کے ساتھ کوئی چیز لے کر چلتے ہیں تو ہمارا ہر قدم جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا، کچھ فائدہ ہو نہ ہو اللہ کے ہاں رجسٹر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری تحریک کی پوری مجموعی طور پر ایک سوچ فکر کا مسئلہ اور اس کا کام کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مواقع بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ جو ہے، اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب تھوڑا لمبا پاز آ جاتا ہے مجموعی سرگرمی پر، اس کے نتیجے میں یہ امپریشن بنتا ہے کہ یار آپ پھر رک گئے۔ اب ہمارے لیے کم از کم 2 مسئلے آتے ہیں، میں آپ کو آج بالکل واضح بات بتاؤں۔ ہمارے لیے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم اپنے ذمہ داران، اضلاع، علاقہ، حلقہ جات، تو کہیں سے تمہیں بہت زبردست رسپانس آتا ہے اور کہیں سے ذرا سا یہ آتا ہے کہ یار یہ کتنا کریں گے آپ،
میں نے نا اس سلسلے میں تھوڑا سا دیکھا کہ یار ہم نے اس کراچی حقوق کی تحریک میں کتنا انوالو کیا ہے کارکنان کو اور ذمہ داران کو پچھلے 6-8 مہینے میں، کیونکہ امپریشن یہ ہے کہ آپ مسلسل پروگرام پہ پروگرام کیے چلے جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ 27 ستمبر کو ہمارا حقوق کراچی مارچ ہوا تھا. 27 ستمبر کو. اس سے پہلے کورونا کی مہم چل رہی تھی، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت جب سب بند ہو گیا تھا تو ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بہت لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے لوگوں کے دروازے کھولے. اللہ کا شکر ہے، ہمیں اجر و ثواب بھی ملا ہمارے کارکنوں کو، اور ہمارے لیے راستے بھی کھلے. بہرحال جو احتیاط ہم کہتے رہتے تھے ابھی بھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ریشو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کورونا کا، خود پاکستان میں جو ریشو ہے، ایسا نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی محنت کرنے اور کام کرنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ ریشو بڑھ گیا ہو. جو چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے. جتنی احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہم کر لیں، لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ گھر بیٹھنے والے کو بھی کورونا ہوا اور نہ بیٹھنے والے کو بھی ہوا. تو اس میں خیر کا کام یہی ہے کہ اپنی جو ایک ضروری احتیاط ہے اس کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہا جائے اور کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا اور ہمارے حق میں وہ کرے گا کہ جو بہتر ہو. تو یہ ہم نے کورونا میں کام کیا. پھر 27 ستمبر کو ہم نے حقوق کراچی مارچ کیا. اس سے ظاہر ہے پوری 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے کی ہم نے پوری مہم چلائی تھی، اور اللہ کا شکر ہے اس نے ہم بریک تھرو دیا ہمیں اس شہر کے اندر. پھر اس کے بعد 1 سے مئی تقریباً ہم نے اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا تاکہ تسلسل ہو جائے ریفرینڈم کو. اس نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا کہ جو امپریشن اس مارچ سے بنا، تو ورنہ تو یہ ہوتا ہے پارٹیاں جلسے کرتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یار یہ جن ایشوز کو اٹھا رہے ہیں اس پر یہ کنسسٹنٹ ہے، مسلسل بات کر رہے ہیں. تو ریفرینڈم میں ہمارا ایک بہت بڑا گراس روٹ لیول پر رابطہ ہوا. اچھا، ہم نے بہت الحمدللہ محنت سے اس کام کو کیا، لیکن جب ہم نے پبلک اوپینین پول کیا تو اس میں بھی یہ بات پتہ چلی کہ آدھے لوگوں کو پھر بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ریفرینڈم کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے عوام تک پہنچانا. یہ کتنی محنت کی آپ لوگوں نے، کتنے گلی گلی گئے، کیمپ لگائے، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ چوک ہو رہی ہوتی ہے. تو پبلک کو اگر دیکھیں اس میں کسی کا قصور نہیں، اگر کسی سے پوچھا اور اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ریفرینڈم کوئی ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کس نے کیا، یہ بھی نہیں پتا، تو اس میں آپ اس کو کتنی بھی برا بھلا کہہ دیں اس بندے کو، اگر اس کو نہیں پتا یا پتا بھی تھا تو ریکال نہیں کر پا رہا، تو اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ کتنا مشکل کام ہے کسی چیز کو ریکال کروانا. اس سے پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے اسے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ مخالفت کرنی چاہیے. تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم پبلک اوپینین سروے کر لیتے ہیں اپنی بڑی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ، لیکن بحیثیت مجموعی اس کا بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا. یعنی ٹھیک ہے کہ ایک بڑی تعداد پھر بھی ایسی تھی کہ جس نے اتنا ریکگنائز نہیں کیا، لیکن جس نے کیا اس نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا اور اس مہم کو سراہا، اور اس سے ہمارے پیش رفت کے امکانات بڑھ گئے. اس کے بعد تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 20 اکتوبر کے بعد سے لے کر یہ کوئی دسمبر کا مہینہ ہوگا یا جنوری کا مہینہ، جس میں ہم نے فی ضلع ایک مظاہرہ رکھا تھا. فی ضلع ایک مظاہرہ رکھا تھا، اور اس لیے رکھا تھا کہ خبر بنتی رہے، امپریشن آتا رہے، اور ایک ایک ضلع کو ایک ایک مظاہرہ دیں. ظاہر ہے اس کی حاضریاں میں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ایک معقول قسم کی حاضری ہر جگہ پر جو ہے وہ 19-20 کر کے ہوتی رہی. ایک راؤنڈ وہ ہو گیا. پھر ہم نے 30 جنوری کو 50 مقامات پہ دھرنے رکھے. وہ آپ سب لوگوں نے الحمدللہ کیے، کہیں کچے پکے، کہیں بہت اچھے، لیکن بہرحال یہ تقریباً ہمارے 52 یا 53 مقامات پہ دھرنے ہوئے تھے. اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ بیک وقت ہم نے ایک کام کیا، اور جتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ میڈیا پہ ہمیں ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ جو تسلسل ٹوٹ گیا تھا وہ جڑ گیا کہ نہیں آپ ان ایشوز کے اوپر دوبارہ سے جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان میں ہے، اور اس کا تذکرہ کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک فائدہ ہوا. اب 30 جنوری سے پھر ہم نے وہاں اعلان کیا تھا کہ 28 فروری کو مارچ کریں گے، وہ نہیں ہو پایا، PSL وغیرہ بھی تھی. اور پھر ہم نے 14 تاریخ کا اعلان کیا، لیکن 14 تاریخ کو پھر سینٹ کے یہ سارے انتخاب اور ایک کچرا خانہ بالکل بنا ہوا تھا، جس میں بالکل ہی جو ہے نا ماحول بننے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے ہم نے پھر مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو 28 مارچ پہ جاتے ہیں. اس میں بھی مشکل آئے گی، 26 مارچ کو ان کا وہ ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہے، وہ ذرا جلدی میں ہو جاتا. اب ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے.
اب اگر آپ یہ دیکھیں تو اس پورے عرصے میں جو سرگرمیاں ایک کارکن کے ذمہ آئی ہیں، یعنی ریفرینڈم کے بعد، وہ 2 یا 3 سرگرمیاں آئی ہیں. جمعے کے مظاہرے بھی آپ نے کیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 سرگرمیاں آپ نے پچھلے 3 مہینے کے اندر آپ کے حصے میں آئی ہیں. تو آپ کے خیال میں اتنی بڑی مہم جو لے کر چل رہے ہوں کراچی کی سطح پہ جو ہم نے طے کیا، وہ اس میں یہ 3 سرگرمیاں کیا بہت زیادہ ہیں؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ علاقوں نے اور کچھ ضلعوں نے مزید اپنے اندر جو ہے وہ جو ہماری تھیم ہے پوری پبلک ایڈ کمیٹی والی اور ایشوز کو اٹھانے والی، تو کسی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا، اپنے گلی محلے کے مسئلوں کو اٹھایا، لوگوں کو لا کر جو ہے وہ یہاں ملواتے ہیں، اپنے ضلعوں میں لے جاتے ہیں، بیریا ٹاؤن کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ جیسے ابھی وہ کیف اور چورنگی والی بات ہوئی، بچت بازار والی بات ہوئی، یہ نالوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہمارے کارکنوں کی پھر اس میں ہو رہی ہے. اچھا، یہ خالصتاً دعوتی کام ہے نا، اگر یہ بھی جماعت اسلامی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ آپ بتائیں. پھر ہم کون سے کام کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں فارغ کیا جائے؟ یعنی ایسا کام جس میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو عام لوگ ملتے ہوں اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، ان کا مسئلہ بھی ہو اور آپ اس کو بیان بھی کر رہے ہوں. تو اس سے اچھی دعوتی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان سب ایشوز کو جو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، اور خاص طور پر ہم نے کافی عرصے سے یہ کہا کہ اب ہم اپنے دفتر کو بھی مرکز بنائیں اور اپنے نچلے دفاتر کو بھی مرکز بنائیں. جہاں جس کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی سوسائٹی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئیں. آپ مسئلہ حل نہ بھی کروا سکیں تو آپ لیڈنگ رول تو ادا کریں گے، لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے پریشر کے نتیجے میں حل کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے کتنے مواقع بن جاتے ہیں کہ آپ گراس روٹ لیول پہ نظر آتے ہیں. اب بلدیاتی انتخاب اگر اعلان ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری اس حوالے سے کتنی ورکنگ ہے. ہم نے 6 مہینے تقریباً ہو گئے، ہم نے اضلاع کو دے دیے نام، کچھ نے اعلان کر دیے، کچھ نے ابھی نہیں کیے ہیں، کچھ نے پبلک ایڈ کمیٹی کے عنوان سے کر دیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان لوگوں کو نمایاں کیا جائے اور جو لوکل ایشوز ہیں ان میں انوالو کیا جائے. تو ان لوکل ایشوز کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ تو 28 کا پروگرام بھی اسی لیے ہے کہ وہ موبلائزیشن جو نچلی سطح پہ ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے اس کا ایک دفعہ پھر ماحول بن جائے. اور اب رمضان تک ظاہر ہے کوئی بڑا پروگرام کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن گیپ فیل ہونے لگتا ہے لوگوں کو. تو اس میں پھر آپ کا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی متحرک رہا جائے اور اپنی تمام افطار پارٹیوں کے ساتھ اپنی تمام تر جو ہے وہ جو بھی ہماری رمضان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ موضوعات لوگوں میں اپنی افطار پارٹیوں میں بھی چھیڑے جائیں، گفتگو کی جائے، اس پر بات کی جائے، کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے. تو وہ افطار پارٹیاں بھی آپ کی 2 in 1 ہو جائیں گی. تو یہ کام بھی آپ کو رمضان میں بھی اس طرح کا کرنا. ہم کراچی میں بھی اس کی ایک پلاننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی افطار کی جائے جس میں شہر کے مؤثر ترین لوگوں کو ایک بڑے اسکیل میں دعوت دیں، جس میں آپ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نفع کی ہی بات ہے یہ ساری ایکٹیویٹی. مشکل ضرور پیش آتی ہے اپنی چیزوں کو جوڑنے میں، مینیج کرنے میں، اور یہ کام ظاہر ہے ہمارے ضلعوں کا، ہمارے علاقہ جات کے ناظمین ہی ہیں جو اس کو بہتر طریقے سے سنکرونائز کر سکتے ہیں. 28 مارچ کو اگر ہم ایک بہت بڑا شو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کو یہ نہ سوچیں وہی والی دودھ والی بات ہے کہ میں نے تو جو ہے وہ دوسرے لوگ دودھ ڈال رہے ہوں گے، میں پانی ڈال رہا ہوں، یا میں نہ ڈالوں گا دودھ تو پھر کیا ہوگا، تالاب میں بہت سارے لوگ ڈال ہی رہے ہوں گے. تو 11 ضلع بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یار باقی لوگ آ جائیں گے، میں نہیں آؤں گا تو کوئی نہیں آئے گا. یہ سمجھیں، میں اگر تیاری پوری نہیں کروں گا تو کوئی نہیں کرے گا. آپ کو اپنی جگہ پر یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی بڑی آپ سرگرمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا امپریشن بن جاتا ہے. ایک طرف اپوزیشن کا بے شک لانگ مارچ ہو اور دوسری طرف کراچی کی شاہراہ فیصل ایک بہت بڑی اس کا اظہار کر رہی ہو طاقت کا، تو آپ کتنا بھی میڈیا نظر انداز کر دے، آپ کو لوگ نظر انداز نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم میڈیا میں ان ہوں. اور اس دن ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے تو اب امیر جماعت کا ہر جگہ جلسہ ہے، ہم امیر جماعت کا خطاب یہاں بھی کروائیں گے. اگر وہ آج گئے تو بھی، نہیں بھی آئے تو بھی، آپ اس کو موضوع ہی نہ بنائیں. کارکنوں میں خطاب ان کا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اگر وہ پنڈی میں ہوئے تب بھی، لاہور میں ہوئے تب بھی خطاب ان کا یہاں ہوگا. اور ظاہر خطاب ہی ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پورے ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے. تو اب آپ کا کام ہے کہ یہ پوسٹر نظر آنا شروع ہوں، آپ کا کام ہے کہ یہ ہینڈ بل ہر جگہ پہنچے. اب آپ کا کام ہے کہ کارکنوں کو موبلائز کریں، دونوں جمعوں کا پورا فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو جمع ہو کر نکلنا اور ساؤنڈ سسٹم سے اس کا اعلان کرنا، اس کا اپنا امپریشن ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں مختلف آبادیوں میں، لوگ کہتے ہیں یار یہاں آپ کے جماعت کے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے محلے میں کئی جگہ ہوتا ہے ایسا.
کچھ جگہ پہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں ہمارے فلاں بھائی بہت اچھے ہیں، فلاں بھائی بہت اچھے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا ہے لیکن آپ کی فلاں جگہ پہ جو ہے نا ہمیں تو گلی میں کوئی نظر ہی نہیں آتا آپ کا. تو وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کارکن نہ ہو، لیکن آپ کا اگر پوسٹر نظر آئے گا، ہینڈ بل نظر آئے گا، اور آپ اعلان کرتے ہوئے 4 دفعہ گھوم جائیں گے نا وہاں سے جہاں پر آپ نہیں جا پاتے، وہ اس کو پورا کر دے گا. تو یہ تو آپ کے لیے اچھا ہے، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موو کریں بھرپور طریقے سے، اور ماحول بنا کر موو کریں. جتنے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، نہیں آتے تو 2 لوگ نکل جائیں، ساؤنڈ سسٹم ہو، 2 لوگ بھی ہوں تو میرے خیال بات ہو جاتی ہے. لیکن کوشش کریں یوتھ کو انوالو کریں. ہماری جے آئی یوتھ، اب سب کا خیال یہ ہے تمام اضلاع کا کہ ہمارے یہاں جے آئی یوتھ کا کام اچھا ہو رہا ہے، اور جب یہ خیال رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اضلاع، ہم نے یہ ذمہ داری براہ راست ضلع کے عمرہ کی اور علاقوں کے ناظمین کی لگائی ہے کہ جے آئی یوتھ کا کام آپ کے یہاں ہونا چاہیے. کراچی ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے، اصل کام آپ لوگوں کو اپنے یہاں کرنا ہے. تو نوجوانوں کو آپ اس پوری کیمپین میں استعمال کریں. اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی بات کریں، جتنا ان کا تعاون مل سکتا ہے کریں. جمعیت طلبہ عربیہ سے کریں. میں چاہوں گا کہ آپ جتنے مدارس ہیں ان سے رابطہ کریں. ہم بھی کریں گے بڑے بڑے مدارس سے رابطہ، کسی زندگی کے طبقے کو چھوڑے نہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا 28 کا پروگرام ہے ایک مرتبہ پھر کراچی کی پولیٹکس میں ایک بہت مؤثر طریقے سے ہمیں سامنے لے کر آئے گا، اور پھر آگے کی چیزوں کو انشاءاللہ ہم باہمی مشاورت کے ساتھ طے کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس آواز پہ لبیک کہیں گے. پہلے بھی کہا ہے، آپ ہی کی بیس پر، آپ ہی کی بنیاد پر ہم اتنی بات کر لیتے ہیں. البتہ یہ ہمیں ایک ساتھی آج کہہ رہے تھے، واسف بھائی، کہ جو ایشوز ہیں مردم شماری کا، پانی کا، بجلی کا، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داران کو رٹ جانے چاہیے، اور جہاں چوک پہ، چوراہے پر، چھوٹی نشست میں، بڑی نشست میں گفتگو کریں تو یہ بالکل امپریشن ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ پورا ان ایشوز کو جانتے ہیں. مردم شماری پہ جتنے ہمارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ جو تیاری پہلے سے موجود ہے، جو ہینڈ بل موجود ہیں اس سلسلے میں، کچھ پریزنٹیشنز موجود ہیں جو یہاں ہمارے میڈیا سیل نے بنائی تھیں، ان کو اثر نو دیکھ لیں. آپ لوگ بھی اس دوران میں یہ میڈیا سیل سے کہیں کہ ان کو دوبارہ سے چلا دیں. ٹرانسپورٹ کی ہے، بڑی ہے وہ، لیکن آپ سنیں گے تو کم از کم آپ کو پوائنٹس ذہن میں آ جائیں گے. مردم شماری کا اصل مسئلہ کیا ہے، کراچی میں پانی کا ایشو کیا ہے، اسی طرح اور بہت ساری کوٹا سسٹم کیا چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمارے ہر ذمہ دار کو جو ہے اچھی طرح سے ذہن نشین ہونا چاہیے، تاکہ کہیں گفتگو ہو تو آپ ہلکے نہ پڑیں. جب آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا ویسی امپریشن بنتا ہے، اور اس کا بڑا جو ہے وہ لوگوں کی رائے بنانے میں فائدہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا اجتماع، ہم بہت بڑی ریلی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا پورا پلان کہ کس ضلع کو کہاں پر شریک ہونا ہے وہ آپ کو 1 آدھ دن 2 دن میں مل جائے گا. آپ لوگ اپنی جو ہے وہ، ابھی تو اصل تیاری یہ ہے کہ آپ بس اب چل پڑیں، اب ڈیلے نہ کریں. بالکل ہر چیز موجود ہے، اپنے لوگوں کو بالکل اس میں چارج کر دیں کہ یار اب کوئی گلی کوئی محلہ بچنا نہیں چاہیے، کوئی چوک کوئی چوراہا بچنا نہیں چاہیے، کوئی دکان نہیں بچنی چاہیے. ہمیں ڈیمانڈ ملنی چاہیے اب ہینڈ بل کی 1-2 دن کے بعد ہی کہ ہینڈ بل کم آیا ہوا ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری ٹیم اب موبلائز ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اس کا جو لوگ شریک نہیں بھی ہوتے، جب ان تک دعوت پہنچ جاتی ہے تو ان تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اس کو بہت جو ہے مؤثر بنائے، اور آپ لوگوں کی جتنی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے بھرپور اس کا اجر کا باعث بنائے. ابھی تو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پوچھے. NA 249 کے حوالے سے وہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. جس طرح 88 میں ہم نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، ہم 249 میں بھی نہیں لے رہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک ضمنی انتخاب پوری کیمپین کو اور اگلے پورے انتخاب کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کا سبب بن جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ایک ایسی پارٹی جس کی 5ویں پوزیشن ہو، اس کے ووٹ اس طرح سے نہیں ہوں گے. ایک رائے آتی ہے ہمارے پاس کہ جو بھی ہو ہمیں حصہ لینا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہو ہمیں حصہ لینا چاہیے وہ مکمل انتخاب ہو تو اس میں تو بھرپور کودیں گے انشاءاللہ، اور بھرپور انتخاب لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بلدیات کا بھی اور قومی بھی. آپ اس پہ تو بالکل ذہن بنا لیں کہ اس مرتبہ جتنا ہم محنت کر سکتے ہیں کر کے بلدیاتی انتخاب اور قومی انتخاب کو ہم لڑیں گے. لیکن ضمنی انتخاب میں ہوتا کیا ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، وہ ایک حلقہ جو ہے وہ پورے شہر کی، پورے پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کا سارا امپریشن ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ 1 مہینہ لوگوں کی بات برداشت کر لیجئے، اور برداشت نہ کیجئے، آپ پرو ایکٹیو رول ادا کریں گے. اگر آپ احتجاج کے اندر شریک رہیں گے، آپ ایشوز کو اٹھائیں گے، آپ پبلک سے کانٹیکٹ میں ہوں گے، تو یہ 10-12 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر سب بھول بھال جاتی ہے. ابھی PS 88 کو کوئی نہیں جانتا، اس پہ ذرا زیادہ شور ہوگا لیکن یہ بھی محدود شور ہوگا، ایک خاص وقت پہ ختم ہو جائے گا. آپ
آلٹرنیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلسل فیلڈ میں موجود رہیں تاکہ یہ تاثر ہی نہ ہو کہ جماعت اسلامی کہے ابھی بلدیات میں جب آئے گی تو آپ لوگوں کو بتائے گی انشاءاللہ. بس اتنا کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیں تو یہ موضوع بھی انشاءاللہ بنے گا ہی نہیں, اللہ نے چاہا تو بنے گا تو آپ جواب دیں. بس ابھی کے پی میں بھی نوشہرہ جیسی سیٹ پہ جو قاضی صاحب کی سیٹ تھی اس پہ جماعت اسلامی نے انتخاب میں ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.